मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये है मुआमलात का दीन। मुसलमान मुआमलात के दीन में क्या है? जीरो। इसमें मजहबी गैर मजहबी सब बराबर है। हम अगर हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की सोहबत ना उठाते तो शायद आज मैं भी इस मस्जिद में करोड़ों रुपए कमा चुका होता। मौलवियों पे जो लोग एतमाद करते हैं वो किसी और पे नहीं करते। हमें तो हजरत मिल गए। हजरत ने फरमाया, मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह से सीखे हुए थे वो। मौलाना शरीफ थानवी तो मामलात में ऐसे, वो तो उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है। तो भाई पैसों के मामलात में अपने आप को सीधा करो, टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश बोलो मत करो। जब आप कहीं पढ़ाने जाते हो स्कूल में, आप तनख्वाह पूरी लेते हो, बच्चों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाते तो आपकी नमाज आपको जहन्नम से नहीं बचा सकती। समझते हो कि नहीं समझते? और ये टोपी ड्रामे मत किया करो हज पे जाने से पहले, कहा सुना सब माफ। ये सब ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, अंदर से लोग नहीं कह रहे होते। कहा सुना माफ है तो भाई जिसका जो हक बनता है वो दे दो ना। क्यों उल्लू बना रहे हो? जो हक बनता है वो दे के जाओ ना। और अक्सर मैंने देखा है पैसों में करप्शन करते ही उम्रा करने जाते हैं। यानी सबसे पहला काम जो करप्शन से पैसा कमाया हुआ होता है ना, उसका सबसे पहला एक जो खर्च होता है वो कहां हो रहा होता है? और भाई जो भी उम्रे पे जा रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा। सुनो कि कोई भी उम्रे पे जा रहा है, मैं बता रहा हूं कि करप्शन करने वाले भी उम्रा हज कर रहे होते हैं। तो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये इसी के बारे में है। बाकी बहुत से हलाल पैसों से भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये वाला जो दीन है ना, मामला, नमाज भी हमारी जिंदगियों से निकली हुई है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम उसको दीन समझते तो है ना। मुआमलात को तो हमने दीन समझना छोड़ दिया है, समझते हो? और मुआमलात को दीन उस वक्त तक नहीं समझोगे जब तक दिल से पैसे की मोहब्बत खत्म नहीं होगी। जब तक हवस है ना दिल में, तो दिल होगा यहां से भी घसीट लूं, यहां से भी घसीट लूं, वहां से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं। खुदा की कसम, गैरत की जिंदगी में जो मजा है वो मजा किसी और जिंदगी में नहीं है। अपना गेटअप ऐसा बनाओ, मैं तो ऐसा नहीं है लेकिन बहरहाल स्टाइल ऐसा बनाओ, आप कहेंगे कि ये देखो ऐसा है। अपना गेटअप ऐसा बनाओ लोग आपको समझें कि इससे ज्यादा करोड़पति दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे जब भी बोलो इसको पैसों की जरूरत ही नहीं होती। हमेशा बोलता है यार अल्लाह का दिया क्या है, चाहे घर में खाने को ना हो। बहुत मुश्किल है यार, घर में खाने को ना हो ना, आप बोलो अल्लाह का दिया क्या है, बहुत कुछ। बेगम बोल रही है मैंने जॉब करनी है, गुजारा नहीं हो रहा। बेगम अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। बीवी घर की चार दीवारी में बहुत अच्छी लगती है। वो टीवी में आया था ना, याद है? अभी रमजान में ना कुछ समर टीवी था, पता नहीं कौन सा टीवी, उसमें कोई स्कॉलर्स बैठे हुए थे। खातून ने फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आप जॉब कर सकती हो। तो जॉब के दौरान मेरा आंकड़ा हो गया किसी बंदे से ना, मुझे वो वसीम था या अस्तगफिरुल्लाह भाई, कोई भी अच्छा लगने लगा। तो अब मुझे वो इतना अच्छा लग रहा है, मैं अपने शौहर से अब डिवोर्स मांगना चाहती हूँ, तो मेरे शौहर मुझे डिवोर्स दे नहीं रहे, तो आप ज़रा बताइए एक्चुअली मैं क्या करूँ। अब वो स्कॉलर बेचारों ने अपने हिसाब से जो भी जवाब दिया, मेरे दिल चाह रहा था काश मैं होता, मैं उसको जवाब देता कि आप अपने शौहर को नंबर दें मुझे, आप बीच से क्या हो जाएं, हट जाएं। ठीक है, आपका कसूर बोलो नहीं, आपकी गलती नहीं, ये गलती आपकी नहीं है। ये किसकी गलती है? शौहर की गलती। अल्लाह के बंदो, गैरत के साथ सूखे टुकड़े खा लो, लेकिन बीवी कहाँ अच्छी लगती है? घर की चार दीवारी। वो तुम्हारा इंतजार करे, उसको पता हो कि भाई आपको भी कोई शक शुबा, आजकल माहौल इतना, मैं नहीं कह रहा अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर दें जो जॉब कर रही हैं, शक वक्त तो इजाजत नहीं है इस्लाम में। लेकिन आपने जब उसको सारा माहौल दे दिया सिर्फ चंद टकों की लालच में, लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली दोनों मिल के कमाएंगे तो होगा। भाई ये बकवास है, ये मंजन किसी और के सामने बेचा करो, ये अंग्रेजों से हमने सीखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक मुस्लिम सोसाइटी में मर्द कमाते हैं, औरतें खाती हैं। यही हमारी सोसाइटी का हुस्न है। किसी घर में कभी कहत नहीं पड़ा, बच्चे भी पैदा होते हैं,
کھا رہے ہوتے ہیں سارے, اللہ کھلاتا ہے سب کو. بے غیرتی یہ جو ہے نا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے, تو غیرت مند غریب کی ایک دن کی زندگی بے غیرت مالدار کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. تو وہی بات ہے کہ جب ہوس ہوگی تو پھر غیرت ایک طرف, جب ہوس نہیں ہوتی انسان سر اٹھا کے جیتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ 60 سال کی عمر تک غربت میں نہیں بلکہ انتہائی غربت میں زندگی گزاری ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے غربت میں نہیں بلکہ انتہائی غربت میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے, فرماتے تھے لیکن رہتا ایسے تھا لوگ مجھ سے قرضہ مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ قرضہ. اور کہا ایک دفعہ میں نے دیا تھا وہ واپس نہیں ملا. کہتے ہیں میں نے اس کو جا کے 2-3 دفعہ کہا, کیونکہ گھر کے اپنے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے, میں نے اسے 2-3 دفعہ کہا بھائی میرے پیسے تو دے, تو ایک دن غصے میں آ گیا, پھر دیے کیوں تھے. حضرت کہتے ہیں مجھے اس دن احساس ہوا کہ غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ میری. تبھی حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو پیسہ دے وہ بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح وہ جو خاتون نے فون کیا نا, مجھے آفس میں سلیم پسند آ گیا ہے یا کوئی غفار پسند آ گیا ہے, تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, قصور بھائی کس کا ہے؟ اس کے ہسبینڈ کا. براڈ مائنڈڈ بنو, تو براڈ مائنڈڈ بننے کے یہ سائڈ ایفیکٹس ہیں, اور یہ تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہے, تھوڑا اور زیادہ بنو. کوئی بات نہیں بیگم, چلتا ہے سب. وسیم غفار سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. میں پسند آ گیا, غفار پسند آ گیا, ستار پسند آ گیا, میں اس خاتون کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جب اوپنلی یہ چیز بیان کی جائے گی اور اتنا نارمل وے میں اس کو لیا جائے گا, تو پھر اتنا تو احتجاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی کوئی کسی کو ہو گیا, چپکے سے آ کے کسی اسکالر سے پوچھ رہی ہے, اپنا مشورہ لے رہی ہے, تو چلو یار غلطی ہو گئی, اس کو سمجھایا جا سکتا. جب آپ اوپنلی یہ چیز شیئر کر رہے ہیں, تو اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کو وسیم پسند آ رہا تھا لیکن وہ اظہار نہیں کر پائی تھی. یہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ بھی کیا کریں گی؟ فوراً کہیں گی ہمیں بھی تو غفار پسند ہے, ٹھیک ہے نا, کہیں گی اس کو وسیم پسند ہے, غفار کہیں گی مجھے تو ستار پسند ہے, تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ کہیں گی مجھے تو سبکتگین پسند ہے. جب کوئی چیز اناؤنس ہو جاتی ہے نا بے حیائی, تو وہ جرم پھر ہلکا بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے, ان اسکالرس کو تھوڑا سا سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے تھا کہ محترمہ یہ بے شرمی کی کیا ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے. اور آپ کا میاں بھی تو سن رہا ہوگا نا, اور اس کے میاں کو میں مشورہ دوں گا بھائی فوراً سے پہلے کیا کرو, فارغ کرو. اور یہ بھی میں اس خاتون کو مشورہ دوں گا, آپ اپنے میاں سے ڈیورس لے لو. میاں کو بھی چاہیے ڈیورس دے دے, لیکن میاں کو چاہیے ڈیورس دینے سے پہلے وہ یہ کہے کہ دوبارہ واپس آئی نا تو توبہ کا آپشن نہیں ہے, کیونکہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں وہ دوبارہ واپس آئے گی. کیونکہ ایک شادی شدہ عورت پہ جو بندہ نظریں ڈال رہا ہے وہ کیریکٹر لیس ہے, وہ باکردار نہیں ہو سکتا. وہ ایز اے انسٹرومنٹ ٹیشو پیپر کی طرح اس عورت کو استعمال کر کے دھتکار دے گا, پھر یہ روتی بھی اپنے شوہر کے پاس آئے گی. تو میں اس کے شوہر کو پہلے سے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈیورس بھی دیں اور کہیں کہ واپسی کا آپشن نہیں ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, نا. عورت کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے, سب عیب اس کے برداشت ہو سکتے ہیں, کام نہیں کرتی برداشت کر لو, ماسی نہیں ہے, تھوڑی بہت زبان کی ہر ایک تیز ہوتی ہے. آج کل کس کے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں؟ اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, خدمت میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب گھروں میں 100% کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائی یہ کہ آپ کے علاوہ آپ کو کسی اور کو پسند کر رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ ایکچولی مجھے وہی وسیم آ رہا ہے ذہن میں, کیا کروں اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے. وسیم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پسند کر رہا ہے. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے نا بھائی, پھر کیا مسئلہ ہے یہ غیرت کا مسئلہ. غیرت مند آدمی نہیں رکھ سکتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جو نبی کی حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا کرتے تھے کہ عورت جتنی بھی آڑی ترچھی ہو جائے, جب تک شوہر سے محبت کر رہی ہے وہ رکھنے کے قابل ہے. جہاں محبت گئی, اب غیرت مند آدمی اس کو یاد نہیں کرتا. مرد کہتا ہے جتنی محبت مجھ سے کرو گی اس سے ڈبل رپلائی کروں گا میں, لیکن پہل کس کو کرنی پڑے گی؟ پہل تمہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ مرد سربراہ ہے نا بھائی. اللہ بھی تو یہ کرتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاؤں گا, جو چل کے آئے گا دوڑ کے جاؤں گا, لیکن پہل کون کرے گا؟ اللہ.
نا 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 نا, اللہ پہل تھوڑی کرے گا, اللہ بڑا ہے, بندہ پہل کرے گا. تو مرد سربراہ ہے بھائی, وہ آدمی ہے. مرد کی غیرت یہ ہے کہ پہل آپ کی طرف سے ہوگی, بیگم کی طرف سے ہوگی. ہاں پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑی محبت کرے, آپ محبت بڑھا کے دیں اس کو. وہ تھوڑی خدمت کر رہی ہے, آپ اس کا رپلائی بہت زیادہ کریں. آپ جیسے بعض مرد دیتے ہی نہیں نا اس کو, وہ تو غلط ہے. لیکن پہل کہاں سے ہوگی؟ وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں ہے, اور آپ کہیں نہیں میں تو مر رہا ہوں. ابے تم ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں, لیکن میں پھر بھی تو آخری دم تک, وسیم جائے بھاڑ میں, غفار جائے بھاڑ میں, بیگم میں تم سے آخری دم تک محبت کروں گا. تو بھائی یہ محبت ماں سے کرو, باپ سے کرو, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, ان سے کرو. یہ بیوی سے محبت بھائی آپ کی طرف سے, اگر کسی اور سے محبت ہے تو پھر ہماری محبت آپ کو نہیں ملے گی. یہ اپنے, یہ مجھے دل چاہ رہا تھا اس کو کمبخت کو میں, استغفر اللہ, اس انسان کو میں, نیک آدمی کو میں بتا دوں. تو معاملات میں اس بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو معاملات میں اپنا جو ہے نا معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.